عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اللہ یوم القیامہ۔ متفق علیہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں مسلمان معاشرے کا جو تعلق ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو لا یظلمہ، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی بغیر مدد کے اس کو چھوڑتا ہے، دشمن کے سپرد نہیں کرتا اس کو۔ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، اور جو کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے ضرورت اور حاجت روائی میں لگا ہوا ہو تو اللہ اس کی حاجت روائی کر دیتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم كربة، جو کسی مسلمان سے کوئی بھی پریشانی دور کر دے تو اللہ اس پریشانی دور کرنے والے کے قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی اس کے بدلے دور کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ اس پردہ پوشی کرنے والے کے قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لا یظلمہ۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ معلوم ہوا مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، کئی حدیثوں میں بات سامنے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کا حکم فرمایا ہے۔ البتہ کب مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے، کب واجب نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو مظلوم سمجھ رہا ہے واقعی وہ مظلوم ہو، تحقیق کر لے، ورنہ بعض اوقات ایک شخص بظاہر مظلوم نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مظلوم نہیں ہوتا بلکہ ظالم ہوتا ہے۔ ایک کی بات سنی دوسرے کے بات سنی نہیں ہے، جس کی بات سنی بندہ اسی کو مظلوم سمجھ لیتا ہے۔ دونوں کی بات سنیں، دونوں کی بات سن کر پھر پتہ چلے گا کہ ظالم کون اور مظلوم کون۔ مظلوم کی مدد کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ مدد کی طاقت بھی ہو، کیونکہ شریعت کے جتنے احکام ہیں سارے طاقت کے ساتھ مشروط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر نتیجے کا تحمل نہیں ہو سکتا، مدد تو کر لیتا ہے لیکن اس پر جو نتیجہ پھر مرتب ہوگا وہ اس کے برداشت سے باہر ہوگا، یا مدد کرنے سے بڑا مفسدہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مظلوم کی مدد کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے مظلوم کے مدد کے واجب ہونے کی کہ اس بات کا یقین یا ظن غالب ہو کہ مدد سے ظلم سے وہ مظلوم بچ جائے گا، یا کم از کم اس کے اوپر جو ظلم ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ اگر پتہ ہو کہ میں مدد کر بھی لوں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس مظلوم کی مدد کرنا انسان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن صورتوں میں مدد کرنا واجب ہے، واجب علی الکفایہ ہے، واجب علی العین نہیں ہے۔ لہذا وجوب کی شرائط پائی جا رہی ہے، کسی ایک نے مدد کر دی تو واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک ہی شخص کو علم ہے اور وجوب کی شرائط اس پہ موجود ہے، مدد کر بھی سکتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوگا، تو پھر اس صورت میں اس آدمی کے اوپر تو واجب العین ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ سی بات ہے کہ جن صورتوں میں مدد واجب نہیں ہے پھر بھی اگر مدد کر لیتا ہے تو مستحسن ہے۔ ہاں، البتہ
جہاں امکان ہو کہ مدد سے مفسدہ پیدا ہو جائے گا، ظالم ضد کرے گا اور اس کے اوپر ظلم کرے گا، تو پھر مدد نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی کی ضرورت کو پورا کرے گا، جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کے ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانی ہے تو دوسرے مسلمان کی ضرورت پورے کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ بڑا آسان سا نسخہ، بڑا آسان سا طریقہ ہے اپنی ضروریات پوری کرانے کا اللہ سے۔ نمبر 4 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے، دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اگر کوئی مسلمان بچنا چاہتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دے۔ جب دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرے گا، دنیا کے ہو یا نہ ہو، حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ اللہ اس بندے کے قیامت کی پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور بعض روایتوں میں فی الدنیا والآخرہ بھی ہے۔ مسلمان کی پردہ پوشی جہاں تک ممکن ہو پردہ پوشی کی جائے، جہاں تک ممکن ہو دوسرے کے عیب کو چھپانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں چند صورتیں مستثنیٰ ہے، ایک آدمی کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے جو گناہ ہے اور اس گناہ کا تعلق اس کے ذات کے ساتھ ہے، اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کی جائے، عام لوگوں کو نہ بتایا جائے، اور اگر اس بندے میں موجود وہ مرض متعدی ہے کہ اگر اس کو سزا نہ ہوئی تو اور بھی جرت کریں گے لوگ، وہ بندہ اور آگے نکل جائے گا، تو بہتر صورت یہ کہ قاضی کے پاس یا جو حکومت وقت ہے ان کے پاس لے جایا جائے، اور تاکہ معاملہ جو ہے وہ آگے حد سے تجاوز نہ کرے۔ حقوق اللہ کی بات ہے، جہاں حقوق العباد ہے تو وہاں پر معاملہ اور ہوگا۔ مثلا کسی نے چوری کی ہے، اب پردہ پوشی کرے تو کیا کرے؟ مسلمان ہے، ادھر سے شریعت نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، تو وہاں پر اگر ضرورت پڑے تو گواہی دے، لیکن وہاں پر بھی الفاظ کا چناؤ ایسا ہو، مثلا یوں نہ کہے کہ اس نے چوری کی ہے، بلکہ کہے کہ اس نے فلاں کا مال لیا ہے۔ الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جس میں کم سے کم اس کے اوپر عیب اور اس کے اوپر الزام والی بات ہو، بات بھی ہو جائے، معاملہ بھی حل ہو جائے، اور اس کا جو سٹیٹس یا اس کا جو مقام ہے اس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اسلامی معاشرے کو ترقی دینے کے اصول موجود ہے، اسلامی معاشرے میں بھائی چارگی کو پیدا کرنے کے اصول موجود ہے، اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے اصول موجود ہے کہ نہ خود کسی پر ظلم کرے، نہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور اگر کوئی معاشرے میں تمہیں تنگ دست، معاشرے میں کوئی مصیبت زدہ، معاشرے میں کوئی ایسا پریشان حال بندہ نظر آئے، اس کے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر آنکھوں کے سامنے کسی مسلمان کا کوئی ایسا عیب نظر آ جائے جو عیب متعدی نہ ہو، جو عیب معاشرے کے لیے خطرناک نہ ہو، جو عیب کسی اور کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس عیب پر پردہ ڈالا جائے،
یہ نہیں کہ جگہ جگہ اس کا نام لے کر یا بندوں کے سامنے اس کا نام لے کر اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے. کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.